ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور اس واقعہ کے اندر جو سیکھنے کو ہے وہ بڑا زبردست ہے، بڑا کمال کا سیکھنے والا، کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اس طرح کے اتنے معاملات ہیں کہ اگر اس واقعہ کو ہم غور سے سن لیں اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، اس سبق پر غور کریں تو آپ کی زندگی میں سے آدھا بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو بادشاہ کو فکر پڑی کہ اب اس کی شادی کی جائے۔ بہت سارے لوگوں نے شادی کے لیے، نکاح کے لیے پیغامات بھجوائے، لیکن کسی بھی رشتے کو شہزادی نے قبول نہ کیا۔ آخر بادشاہ نے تنگ آ کر اس سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب شہزادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک شرط ہے، جو اس شرط پر پورا اترے گا میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تمہاری شرط کون سی ہے؟ شہزادی نے کہا کچھ دن بعد آپ کو بتا دوں گی۔ ناظرین گرامی قدر، کچھ دن کے بعد شہزادی نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، میں نے شہر کے درمیان میں ایک تالاب بنوایا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے موذی جانور، سانپ، بچھو، مگرمچھ وغیرہ، یہ میں نے اس کے اندر ڈلوا دیے ہیں۔ اب میری شرط یہ ہے کہ جو بھی شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ اعلان کروا دیا جائے کہ وہ تالاب کے ایک طرف سے داخل ہو، اور اگر وہ زندہ سلامت دوسری طرف سے نکل آیا تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اب پوری سلطنت میں اعلانات کروا دیے گئے۔ بڑے بڑے مضبوط، جوان اور طاقتور لوگ آئے، لیکن جیسے ہی وہ تالاب کے اندر چھلانگ لگائی دوسری طرف جانے کے ارادے کے ساتھ، کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی کو سانپ نے ڈنگ مار دیا، اور کوئی مگرمچھ کا شکار ہو گیا۔ غرض یہ کہ جتنے بھی لوگ تالاب کے اندر کودے وہ کسی نہ کسی موذی جانور کا شکار ہو گئے اور مر گئے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ڈرتا کوئی تالاب میں بھی نہیں جا رہا، اور اس شہزادی سے شادی کی خواہش بھی ہے، کیا کریں؟ اب کچھ صورتحال یوں ہوئی کہ ایک دن تالاب کے کنارے بہت سارے لوگ جمع تھے، اور اچانک ایک شخص نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور بڑی جلدی سے تیزی کے ساتھ تیرتا ہوا دوسری جانب سے نکل گیا۔ اب جو شخص کامیاب ہوا تھا نا، وہ بھی دیکھنے والا تھا کہ نہ تو اس کی کوئی شکل اتنی خوبصورت تھی، اور نہ ہی جسمانی اعتبار سے ایسا تھا کہ جس کو پسند کیا جاتا، اور نہ ہی وہ کوئی خاندانی بندہ تھا، کوئی عام سا آدمی تھا۔ بہرکیف شرط چونکہ تھی اور پوری ہو گئی، لوگوں نے اس کو کندھے پر اٹھایا اور اس کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیے۔ جب بادشاہ نے اس بندے کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا کہ یار کیا اس بندے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا؟ خیر اس نے اس شخص کو بلایا اور کہنے لگا کہ نوجوان، بڑی خوشی کی بات ہے کہ تو کامیاب ہوا، لیکن اگر تو شہزادی سے شادی کی خواہش کو چھوڑ دے تو میں تجھے آدھی سلطنت ویسے ہی دے دوں گا۔ جیسے ہی اس شخص نے بادشاہ کی بات کو سنا تو کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ جس کو پوری سلطنت مل رہی ہو اس نے آدھی سلطنت کیا کر دی ہے۔ اب جب بادشاہ نے اسے کہا کہ چلو شادی کی تیاری کرو تو شہزادی سے پھر آپ کا نکاح کرتے ہیں، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، بالکل بھی نہیں، میں نے شہزادی سے شادی بھی نہیں کرنی۔ اب بادشاہ اور حیران ہوا کہ یہ کیسا بندہ ہے، اتنے لوگوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں
اپنی جانوں سے چلے گئے، اور یہ بندہ اب جب اس کو موقع مل رہا ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے میں نے شادی بھی نہیں کرنی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ تمہیں چاہیے کیا؟ نہ تم شادی کی طرف آ رہے ہو، نہ تم آدھی سلطنت کی طرف آ رہے ہو۔ ناظرین، جو اس نے جواب دیا نا، یقین مانے آپ بھی ہنس پڑیں گے۔ کہنے لگا حضور مجھے صرف وہ بندہ دے دیں جس نے مجھے دھکا مارا تھا، مجھے مروانا تھا، اتنے خطرناک تالاب کے اندر مجھے دھکا دے دیا۔ تو ناظرین، یہ ایک واقعہ تھا، لیکن اس سے جو سیکھنے کو ملتا ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ پاک کی طرف سے بعض اوقات بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے، لیکن وہ اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے وہ گنوا بیٹھتا ہے۔ اور دوسری جو زبردست بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماضی کی یادوں میں رہنے والے لوگ مستقبل کی خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے، یہی المیہ ہے، یہی معاملہ ہے کہ لوگ مستقبل کی خوشیوں کی بجائے ماضی کی یادوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور ماضی کی بھی ان یادوں میں رہنا چاہتے ہیں جو تلخ یادیں ہیں، جو تکلیف دہ یادیں ہیں، جو پریشانی والی یاد، اور ماضی کی یادوں کے سہارے ہم اپنی اگلی زندگی کو بھی گزارنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے زندگی میں اگر پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، دکھ تھے، کسی نے آپ پر ظلم کیا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، کسی رشتہ دار نے آپ کا برا چاہا، اب آگے آنے والے وقت میں آپ کو خوشیاں ملی ہیں تو آپ ان خوشیوں میں اپنی ماضی کی تلخ یادوں کو بلا کر اپنی آنے والی زندگی کو خوشیوں کے اندر گزاریں، اور مسرتوں سے لذت اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہاں ہاں میرا یہ جو فلاں رشتہ دار ہے نا، فلاں وقت اس نے مجھے اس طرح کیا تھا، میری جو خالہ ہے نا اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، میرا یہ جو چچا ہے نا اس نے کسی وقت میں ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ سارے رشتہ داروں کی وہ والی باتیں جو کسی نہ کسی تلخی کی وجہ سے یا کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے وہ وقت جو گزرا ہوا ہوتا ہے، اسی وقت کو یاد کر کر کے ہم اپنی آنے والے خوشیوں کے جو لمحات ہیں ان کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی نادانی نہیں کرنی چاہیے۔ ماضی میں جو بھی ہوا ان کو چھوڑ دو یار، کیا کرنا ان سے نکال کے۔ اب ہم ماضی میں واپس جا سکتے ہیں، تو جب ماضی میں واپس جا نہیں سکتے یا جانا بھی نہیں چاہتے، اور اب مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کو خوشیاں دی ہیں، آپ کو پریشانیوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف اللہ پاک لے آئے، تو اب یہ ہی سوچتے رہنا کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا، یعنی مجھے فلاں نے تکلیف دی، فلاں نے دکھ دیا، فلاں نے پریشانی دی، اس وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اللہ پاک آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آزمائش میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان تمام معاملات سے نجات عطا فرمائے، اور زندگی جو آپ کی ہے اس کو خیر و عافیت، اطمینان کے ساتھ، سنتوں والی، عافیت والی، اور اپنے احکامات پر عمل کرنے والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔